ماشاءالله پښتنو اسد کیسر صاحب تاسو د وټا کدا کو کوم اوس پوچ په پښتونخوا کې غبلو چې اسد کیسر صاحب ببلې پټای ته یو دا خرڅ شوی نه غس پوتري دا شیر ډالۍ و سپي بغا پی کاپلي بتیریږي اسد کیسر صاحب هغه وخت نه خرڅ شوی کم وخت چې عمران خان د اسمبلی نه تو او اسد کیسر صاحب د سپیکرای په سیټ باندې ناست وي چې عمران خان په اسمبلی کې نیزه په کوم نیمه مجھے بھی پھر سے خبر آئی ہے کہ پی ٹی وی بند کیا گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے اسپیکر صاحب کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہ میں چند باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی 16 مہینے انہوں نے ہمارے صوبے کے ساتھ جو ظلم کیا جہاں سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں یہ صوبہ خیبر پختونخوا 40 سال یہ خیبر پختونخوا 40 سال افغانستان کی جنگ کی وجہ سے رول گیا برباد ہو گیا. پہلے لڑائی تھی روس آ گیا افغانستان تو بتایا گیا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. لاکھوں افغان شہید ہوئے ہمارے علاقے میں. ہم جس علاقے سے تعلق رکھ رہے ہیں ہم اس پاکستان کے فرنٹ لائن کے طور پر ہم جنگ لڑ رہے ہیں. 40 سال اس سرزمین پہ جنگ ہوئی. روس آیا تو ہمارے قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ہم سے قلم چھینا گیا, ہمیں کلاشنکوف ہاتھ میں تھمایا گیا. ہم نے اس جنگ میں اسلام اور کفر کے حوالے سے ہمارے جوانوں نے ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا, لیکن پتہ چلا کہ وہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی, وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. وار آن ٹیرر کے نام سے جنگ شروع ہوئی. وار آن ٹیرر کے نام سے ہمارے علاقے میں پھر ہم اس جنگ میں شامل ہو گئے. میرے قبائل کے کافی ہمارے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ وزیرستان, آپ باجوڑ, آپ میمن, آپ قبائل کے جتنی بھی ضلع ہیں ان سے پوچھیں کہ اس کے اوپر کیا گزری ہے. ڈرون اٹیک, بمباری اور آپریشن. کوئی احساس کر سکتا ہے جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ آئی ڈی پیز بن جاتا ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف کی چیز ہے. اس علاقے کو جس طرح روندا گیا, اس کے روایات کو روندا گیا, تو پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہاں تو بارڈر پہ اسمگلنگ ہوتی ہے, یہاں تو جو ہے نا. مجھے بتائے دنیا میں کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں اسمگلنگ نہیں ہوتی. میں اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتا, لیکن میں نے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا کے اس اضلاع کے جو فاٹا کے ہیں, جو خیبر پختونخوا کے ہیں, ان کے حقوق اور لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کی عوام کے حقوق برابر ہے؟ کیا جہاں جو سہولیات آپ کے اسلام آباد میں, کراچی اور لاہور اور دیگر صوبوں میں ہیں, کیا وہ آپ کے فاٹا میں وہاں سکول, کالجز, ہاسپٹلز, انڈسٹریز, کاروبار ہے؟ وہاں تو آپ نے تباہ برباد کیا ہے. آپ نے اسلام پہ, پاکستان کے نام پہ ہمارے لوگوں کو جس طرح رسوا کیا. ہم نے کوشش کی گزشتہ حکومت میں, ہم نے کوشش کی, ہم نے غلام خان کے اوپر تجارت شروع کی, ہم نے انگور اڈا کے اوپر تجارت شروع کی, ہم نے تورخم کے اوپر جو ہے تجارت شروع کی, ہم نے خرلاچی کے اوپر تجارت شروع کی. اور ظلم یہ ہوا کہ ہم نے 400-300 ملین سے لے کے 1.7 بلین تک 1.7 بلین تک وہاں کا ہمارا جو ایکسپورٹ بڑھ گیا. اور جو اس پوٹینشل ہے ہمارے افغانستان سنٹرل ایشین رشین اسٹیٹ تک, یہ تقریباً 3-4 بلین روپیہ کا ہے. تقریباً 25% آپ کا بنتا ہے پوری اس کا 25%. آپ نے پھر بھی, ابھی آپ دیکھ لیں میرے MNA بیٹے ہیں وانا سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے نا وانا پہ انہوں نے سارا کاروبار بند کیا ہوا ہے, چمن پہ لوگ دھرنے پہ ہیں. آپ کی جو تجارت ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ بند ہو چکی ہے. اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے, ہمارے سیکریٹریٹ کو پتا ہے کہ ہم نے پورے ریجن میں بہت بڑا کام کیا. مجھے بتائیں کہ ہمارا گناہ کیا ہے کہ اس وقت ہمارے پشاور میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, ہمارے فاٹا میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, ہمارے صوبے میں کوئی روزگار نہیں کر سکتا. کاروبار کرتا ہے تو اس کو ٹیلی فون کال آتے ہیں, بتی کی کالیں آتی ہے, اس لیے کہ افغانستان بارڈر پہ ہے اور وہاں جو ہم مشکلات گزار رہے ہیں. تو ہماری جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا, کوئی مائگریٹ کر گیا اسلام آباد, کوئی مائگریٹ کر گیا پنجاب,
कोई माइग्रेट कर गया कराची और कोई माइग्रेट कर गया ओवरसीज में। हम समझते हैं कि सबसे पहले आप इस पार्लियामेंट में माहिदा हुआ था, मर्जर जब हो रहा था माहिदा हुआ था कि एनएफसी अवार्ड में पाटा के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा और उसमें नहीं 30% नहीं 3% जो है ये हम अपने शेयर में देंगे पाटा के डेवलपमेंट के लिए। आज तक एक पैसा नहीं दिया गया, न पंजाब ने दिया, न सिंध ने दिया और न मरकज ने दिया। खैबर पख्तूनख्वा देते अपना। वहां तो इस वक्त फाइनेंशियल बहुत बड़ी एक क्रंच आ चुकी है। इस वक्त तो जो हमारा सूबा है वो माशी लिहाज से बिल्कुल उसके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। यानी 72 सिर्फ जो हमारे इस वक्त फंड रहते हैं वो पाक के पास जो हमारे फंड रहते हैं वो 72 बिलियन 72 बिलियन सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट है। सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट में हमारे जो है ना 72 बिलियन रहते हैं। और दूसरा जो कमिटमेंट की गई थी 2023-24 के बजट में कि 262 बिलियन देंगे, अभी तक कोई फंड नहीं दिया गया। जो पेट्रोलियम और दीगर चीजों में जो कमिटमेंट किए गए 75 बिलियन का, यानी एक तरफ वहां जंगजदा इलाका है, वहां एक तरफ शोरिश पपी हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा थोड़ा बहुत रोजगार होता था वो आपने बंद कर दिया। हमारा जो ख्वाब था कि हम सेंट्रल एशिया के साथ और एशियन जो रशियन स्टेट्स के साथ अपना कारोबार करेंगे वो आपने बंद कर दिया। आप हमें पैसे नहीं दे रहे तो इसका क्या मतलब है? क्या आप वहां मजीद दहशतगर्द पैदा करना चाहते हैं? क्या आप वहां मजीद एक्सट्रीमिज्म बनाना चाहते हैं? इसलिए हमने फैसला किया है, हम पाकिस्तानी हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद रखेंगे। लेकिन ये बात याद रहे, हमने सबने ये फैसला किया है कि अगर हमारा हक नहीं मिलता तो कोई यहाँ हुकूमत नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम ये भरपूर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे, ये हमारा हक है।